ہمارے سیالکوٹ میں آج بھی مشہور و معروف بزرگ حضرت بابا لاہوری شاہ سادات میں سے تھے۔ زندگی میں بھی حضرت کا یہ معمول رہا کہ آپ خود کو بہت چھپاتے تھے، اور وصال کے بعد بھی حضرت کا بھی حضرت کا یہی معمول رہا کہ تو وصال کے بعد بھی نا حضرت کا کچھ اسی طرح کا مزاج پہ رنگ غالب ہے کہ آپ نے خود کو چھپا رکھا، لیکن زندگی میں بھی یہ بات مشہور و معروف تھی، اور آج بھی یہ بات مشہور و معروف ہے کہ کچھ دن اگر حضرت کی بارگاہ میں حاضری دو تو حضرت کی بارگاہ میں حاضری کی برکت سے اللہ آپ کی مشکل آسان کر دے گا۔ حضور بابا لاہوری شاہ رحمۃ اللہ، وہ جیسے یہاں مزار پہ ساتھ ہی صاحبزادگان ہیں، ساتھ ہی قبلہ مفتی صاحب کا مزار مبارک ہے، وہ جو بابا لاہوری شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی ایک مزار ہے حضرت کے قدموں میں، اور ان کا جو نام لکھا ہے نا وہ حضرت کے بعد ہوئے، بابا لاہوری شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بعد ہوئے، اور ان کا نام تھا سائیں جلال رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ یہ حضرت کے بعد ہوئے بابا لاہوری شاہ رحمۃ۔ ہوا کیا کہ یہ جو سائیں جلال رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ جوانی میں کسی ہندو عورت پہ عاشق ہو گئے، یہ جو ہے نا عاشق ہو گئے۔ اب ظاہر حضرت کو اگر دونوں فریقین کا مذہب ایک ہوتا تو چلو کچھ بندہ کرتا بھی ہے، اب ایک مسلمان ایک کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا، لیکن وہ دل کے ہاتھوں مجبور انہوں نے اپنے ایک دوست سے یہ بات بیان کی، تو اس دوست سے مشورہ یہ دیا، اس نے کہا بات یہ ہے تو اس طرح کر کے بابا لاہوری شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے چلا جا، تو بابا لاہوری شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو چلا جا، اگر حضرت کی زبان تیرے لیے حرکت میں آ گئی نا تو پھر کوئی نہیں روک سکتا، پھر اللہ کوئی نہ کوئی سبب بنا ہی دے گا، ہو سکتا ہے اللہ اس کو اسلام کی توفیق دے دے۔ ابھی آ گئے سائیں جلال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، بابا لاہوری شاہ آ گئے، تو ظاہر حضرت کا ایک روب تھا، یہ حضرت سے نا تھوڑا سا پیچھے فاصلے پہ بیٹھے، اب حضرت تو ہر وقت جذب کی کیفیت میں رہتے تھے، بس اس کے لیے کوئی سرکاری آرڈر تھا آیا ہوا، اللہ کی طرف سے نا حضرت کا جذب کم ہوا، آنکھیں کھولی دیکھا سامنے بندہ بیٹھا، اس کو اشارہ کیا، وہ تھوڑا سا قریب ہوا، اس کو پوچھتے ہیں ہاں جی، اس نے اپنا مدعا بیان کیا، حضور بات کرنے والی تو نہیں ہے لیکن دل کے ہاتھوں مجبور ہوں، اس طرح ہندو گھرانہ ہے تو میرا جی چاہتا ہے کہ یہ معاملہ اس طرح ہو جائے۔ حضرت بڑے خفا ہوئے، آپ نے فرمایا تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ تجھے حضور نبی علیہ السلام کی نسبت کا کوئی باس نہیں، جا دفع ہو جائے یہاں سے۔ آپ نے یہ کہہ کے نہ پھر آنکھیں بند کر، وہ بیچارہ دل کے ہاتھوں مجبور تھا، نہیں گیا۔ حضرت نے تھوڑی دیر بعد پھر آنکھیں کھولی، سامنے بیٹھے، پھر اس کو اشارہ کیا، وہ اور قریب آ گئے۔ حضرت نے پھر وہی سوال کیا، اس نے پھر وہی جواب دیا، حضرت نے بھی وہی جواب دیا اور فرمایا جا چلا جا، وہ پھر نہیں گیا۔ ٹھیک ہے، تیسری بار حضرت نے پھر آنکھیں کھولی، بندہ پھر سامنے بیٹھا، اس کو پھر اشارہ کیا، وہ بالکل ہی سامنے آ گیا۔ حضرت نے پھر وہی سوال کیا، اس نے وہی جواب دیا، لیکن اس دفعہ حضرت نے یہ جواب نہیں دیا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے پورے زور سے نا اس کو بائیں ہاتھ کا تھپڑ جڑ دیا۔ ابھی وہ ہوش میں آیا کوئی نہیں تھا، حضرت نے اتنی دیر میں پہلے بائیں کا جڑا، اتنی دیر میں حضرت نے دائیں کا بھی جڑ دیا۔ وہ جس طرح حضرت بیٹھے تھے نا وہ بھی اسی طرح بیٹھ گئے، اور میں سادی زبان میں کہوں گا کہ اس کا مدینہ پاک کنیکشن ہو گیا ہے، اس کے اندر کے دیے جل اٹھے، اندر حضور کی محبت کی سم ڈل گئی، حضرت سگنل آنے شروع ہو گئے اس کو۔ وہ جیسے حضرت بیٹھے تھے وہ بھی ویسے بیٹھ گئے۔ اب ظاہر ہے بیٹا گھر نہیں گیا، باپ کو کہاں نیند آیا، باپ کو نیند، لیکن اس وقت ہو کچھ نہیں سکتا تھا۔ صبح نماز فجر پڑھی اور بیٹے کی جستجو میں نکل کھڑا، دائیں بائیں ادھر ادھر دیکھا، کہیں نہیں ملا۔ وہ دوست کے پاس گیا، اس کو جا کے کہتا یار جلال گھر نہیں آیا ساری رات، پتہ تھا کتنے؟ اس نے کہا جی وہ کہہ رہا تھا بابا لاہوری شاہ جانا، جاؤ ہم دیکھو بلا۔ وہ والد آ گیا۔ اب حضرت وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ پتر تے کنڈو پچھانے جاتے ہیں، جو باپ ہوتا ہے وہ تو بیٹے کو پیچھے سے بھی پہچان لیتا ہے کہ یہ میرا بیٹا بیٹھا، اور جس طرح حضرت بیٹھے تھے وہ بھی ویسے
انہوں نے پہچان لیا اور آ کے نا انہوں نے سائی جلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں او پتر جلال. وہ سائیں جلال پیچھے دیکھ کے پوچھتے ہیں کون جلال؟ وہ کہتے ہیں تو جلال. وہ آگے سے کہتے ہیں جب بابے نے پہلا تھپڑ مارا تھا نا تو لڑکی نکال دی، جب دوسرا مارا تو جلال بھی نکال دیا. خبر تخیل عشق سن ہے نہ پری رہی نہ جنوں رہا، نہ کہ تم رہا نہ کہ میں رہا، جو رہی تو بے خبر ہی رہی. ہاں بس دعا کرو حضرت کو نکالنے والا مل جائے، تو نکالنے والا، باقی نکالنا کوئی اوکھا کام نہیں. بس ایک نظر پڑتی ہے تو جوڑ کتب ہو جاتا ہے. بس دعا کرو یار، اور دعا کیا کرو. ہم پیسے مانگتے ہیں اللہ سے، مانگو چلو بھائی، میں کیا کون ہوں تم آپ کو منع کرنے والا. ہم پتہ نہیں کیا کیا مانگتے ہیں، جو مانگنا چاہیے ہم وہ مانگتے نہیں.